آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو، اور مت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا عمر آ گئے عمر آ گئے عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرمائے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے، کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں۔ تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے۔ کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا۔ او حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے، اس پر کبھی بندہ غور کرنا۔ حضور فرمانے لگے لوگوں سنو، میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے، عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو، جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، فاروق اعظم کا علم۔ ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے عزیز، اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے۔ عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا، کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ عمر میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں رک گیا۔ عمر بات سن کے رو پڑے۔ میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے، پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے۔
چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا. اے بنا رویوں نہیں جے منظوری تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے. پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری. آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی, ہر وقت تر. دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں. حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا. حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے. حضرت فاروق اعظم کا مزاج. اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا, کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے. ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتی ہے رضا. کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے. استاد جی, حضرت صاحب میں جاؤں, جاؤ یہ حکم ہے, لیکن تو محسوس تو کر, لگتا ہے کہ وہ تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے. تو دل بھی تو پڑھنا. وہ میں پوچھ کے آیا جی انہوں نے مینوں آپ آکھیا سی تو جا, اور تو نے سونگا نہیں نا, نیرا پوچھا ہی ہے. تو نے محسوس ہی نہ کیا, تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا, تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اسی چکر میں پڑا رہا. تو نے دیکھا تو صحیح, غور ہی نہیں کیا. کبھی نہ رضا میں اتر کر, جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو. طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ, وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ. عمر نے گزار دی عمر, سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم. اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری. من جو لیا, طے جو کر لیا. ایک در پھڑیے, پھر ان محکم پھڑیے, پھر اس دے ہی ہو کے مریے. پکڑ جو لی, طے جو کر لیا, اور گزار دی عمر, ختم ہو گئی. دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے. کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے. وہ کدے سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے. او سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے, یہاں تے لائیے ہی نہ. صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے. دنیا جو ہوتی ہے نا, دنیا انسان کے پاس آئے کوئی عرض نہیں, لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ, جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے, جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے, تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں. عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں, عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے. آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا, لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے. رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے. کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے, کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے, اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا, توجہ ادھر ہو جاتی ہے, توجہ ادھر ہو جاتی ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں, کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان,
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, उमर कोई हमसे पहले नहीं इस्लाम लाए, लेकिन दर्जा ज्यादा ले गए। फरमाने लगे, तुम्हें पता है उमर दर्जा कैसे ज्यादा ले गए? इसलिए कि उमर को दुनियादारी में कोई रगबत ही नहीं थी। उन्होंने अपना दिल हर तरफ से तोड़ के रब रसूल के साथ जोड़ लिया। कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। हम ना बहुत ज्यादा दुनियादारी करते हैं, हर वक्त मादा परस्ती की बातें करते हैं। दौलत इल्ला माशाअल्लाह मजहबी लोगों को भी अपने गर्विदा कर लेती है, साथ अपने मिला लेती है। दूसरी बात, हजरत फारूक आजम में जो बहुत अहम थी, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आप तवज्जो करें। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना एहतसाब बड़ा करते थे। हमने सारी जिंदगी निकाल दी है लोगों का एहतसाब करने में, लोगों का हिसाब किया, अपना कभी नहीं किया। हम ना अपने तई तो हम ये कहते हैं कि मैंने तो याद नहीं कभी किसी ना कोई ज्यादती की थी होगी, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ जी। ओ जी आपको पता ही नहीं जी, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, फलानी नेकी भी मेरे खाते, फलानी नेकी। बल्कि हम जब लोगों पर तबसरा करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि दूसरों की नफी की जाए और अपना इस बात किया जाए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। आप फरमाते हैं, एक बाग में हजरत उमर के साथ में गया। हजरत उमर पहले पहुंच गए, मैं बाद में गया, तो दरमियान में ना एक दरख्त का फासला था। उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में फरमाया, शैतान तुझे देख के रास्ता ही बदल जाता है। हजरत फारूक आजम के साथ में गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था। हजरत उमर फारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं, उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह से जरूर डर, वरना अल्लाह तुझे जरूर अज़ाब देगा। डर जा अल्लाह से। अपना एहतसाब करते हैं, अपने ऊपर तवज्जो रखते हैं। हम अपने कपड़ों का, बालों का, कंघी का हिसाब रखते हैं। हजरत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं। वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियत क्या है, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक तो हजरत उमर से प्यार करें खोल के, उनसे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा हो जाती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए। और मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ, मिल्लत के जवानों, हजरत उमर को पढ़ो, हजरत उमर को सुनो, हजरत फारूक आजम के हवाले से मालूमात जमा करो। अगर तुम हजरत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फारूक आजम से इश्क करोगे, समझ आएगी जिंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हजरत उमर को पढ़ा जाए, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हजरत उमर की जिंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरगबती पूरी, माल दौलत गाड़ियाँ कोठियाँ रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें। इश्क अल्लाह रसूल से। और दूसरी बात, हिसाब अपना करना, अपने बातन का ख्याल रखना है कि अंदर उजड़ पुजड़ तो नहीं गया, अंदर की कैफियत क्या है इसका ख्याल रखना। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से कभी नहीं मारा किसी बच्चे को, कभी किसी औरत को नहीं मारा, कभी किसी गुलाम को नहीं मारा। एक दफ़ा एक दोस्त ने कहा कि फलां उस्ताद साहब मारते बड़ा है। मैंने कहा मिन्नत करनी है, बंदा मुअज़्ज़ज़ है, पूछना है किसी दिन किस दलील से मारते, पूछना है किसी वक्त, अर्ज करना है, को मिल जाए। हुदूदुल्लाह के मामले में सख्ती फरमाई, सख्ती करना और है, बच्चों पर सख्ती करना ताकि वो गलती ना करें ये मामला और है, लेकिन तशद्दुद की राह इख्तियार करना ये किसी सूरत भी ये चीज दुरुस्त नहीं है। आपका लहजा हसीन हो, खूबसूरत हो, तो अपने शागिर्दों में, तलबा में, कुछ पीर साहब भी जलाली होते हैं, पता है आपको, माड़े मुरीदा नाल तगड़े नाल नहीं, हाँ वहां जमाल ही जमाल है। सारा बंदा तगड़ा होना चाहिए,
پھر کوئی جلال نہیں، پھر تو خیر صلاح ہے، پھر تو پیر صاحب بھی کیا اعزاز دیتے ہیں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، دونوں طرف ہی لوگ طریقہ دوسرا اختیار کر رہے ہیں. یہ حضرت بڑے جلالی تھے، میں کہا تو غریب آدمی ہوئے گا نا، ہاں اس لیے جلالی تھے، تو تگڑا ہوتا تو جلال شلال چھٹی تھی ساری. تو وزادار رہیں، مزاج میں بردباری رکھیں، حلیم الطبع رہیں. اگر آپ شور کریں گے، آپ کی گفتگو اور آپ کا لب و لہجہ بے چینی ظاہر کرے گا تو آپ کا وقار جاتا رہے گا. آپ کی جھکی نظروں میں اور خاموش جملوں میں اللہ وزن پیدا کر دے گا. خاموش جو وہ حضرت باعزید فرمایا کرتے تھے علیہ رحمہ، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا. تو ایک تو یہ کہ وزادار ہیں، یہ دن ہے، یہ وقت گزارنے کا، اور جاہلوں سے الجھنا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زندگی میں علمی گفتگو ہوئی ہے، فرماتے ہیں کبھی علماء سے گفتگو ہوئی اور کبھی جہلاء سے گفتگو ہوئی. فرماتے تھے جب میری علماء سے گفتگو ہوئی ہے، کبھی سامنے والا عالم کے دلائل مضبوط تھے وہ کامیاب ہو گئے، کبھی میرے مضبوط تھے میں کام. عالم سے گفتگو ہوئی تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں. لیکن فرمایا کرتے تھے جاہلوں سے جب بھی میری بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں. جاہلوں سے کبھی بندہ جیت سکتا، بندہ جو جاہل ہے اس سے آپ جیت رہے ہیں. یہ تو وہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی عقل کمزور ہے، تو اس کی کمزور ہے تو آپ کی تو میاں پوری ہے نا. تو آپ بحث کرتے جا رہے ہیں، برابر کی لڑائی کرتے جا رہے ہیں. گھر تو آپ نے بسانا تھا، آپ کا حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ. دوسری پھر یہ کہ رات کیسے گزارتے ہیں رب کے بندے. موبائل پہ ساری رات بتا دیتے ہیں، چار دوست بیٹھے اور ساری دنیا پہ تبصرہ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیام، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے، قیام کرتے ہوئے، اس کے حضور حاضر رہ کر. اللہ کے یہ جو مصلی ہوتا ہے نا، یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے. یہ جو اس کی عبادت ہوتی ہے یہ اسے خدائی طاقتیں دیتی ہے. جو لوگ عبادات کرتے تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں خالی دعا سے کیا ہوتا ہے، اور میں نے کہا اللہ کے بندے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. نبی کریم رات کو دعا کریں تو صبح حضرت عمر جیسا آدمی اللہ اسلام کو عطا کرتا ہے. اپنے مزاج میں عبادت کا ذوق لائیں. یہ کچھ چیزوں نے نا، میڈیا نے، موبائل نے، یہ ان چیزوں نے ہم سے ہمارا مسلح چھین لیا ہے. جب تک انسان عبادت، ہمارے بڑے استاد تھے نا مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سید صاحب کے پاس پڑھ کے واپس آیا تو میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا. عالم بھی ہو گیا، حافظ بھی ہو گیا. تو میرے والد صاحب میاں جی ان کو کہتے ہیں وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حافظ، تو میں پڑھیا نہیں، میں پھر بھی اٹھ کے سویرے نفل پڑھنا. تو جس سویرے اٹھ کے تہجد نہیں سی پڑھنی تو علم کا دلی پڑھیا سی. مصلی پہ نہیں بیٹھتا یار، تو سویرے اٹھتا ہی نہیں، اس کے حضور حاضر ہی نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کروں مضبوط عبادت کا ذوق، اور تبصرے چھوڑ دیں کہ فلانا نہیں پڑھتا فلانا نہیں پڑھتا. شکر کر اللہ نے توفیق دی ہے. اور میں یہ عبادت یہ بھی انسان کو مضبوط کرتی ہے. آپ جب لمبی دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی بندے کو. جب وہ ساری باتیں اللہ رسول سے کہنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر اسے حاجت نہیں رہتی دنیا دار اس کی مدد کرے نہ کرے. شرط یہ ہے کہ اس کی عبادات مضبوط ہوں. نبی پاک علیہ السلام سارا دینی دین کا کام کرتے تھے، حضور ہر وقت ہی عبادت میں رہتے تھے، ہر وقت. لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر تشریف لائے اور حضور نے مصلی بچھا لیا اور ساری رات ہی نماز پڑھی. یہ صحیح مسلم میں آپ کو ملے. اور جب میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے. تو فرمانے لگے عائشہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائی
عبادت کے ساتھ رشتہ. اب یہ جو ہماری راتیں تھیں تاک ایک رہ گئی ہے، یہ خاص اوقات تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے، سٹیٹس لگا کے ضائع کر دیے. اب تو معافیاں. وہ ایک دوست میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے تو عمرے پہ جا رہے تھے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جمعے جا رہے تھے عمرے پہ، تو مجھے کہنے لگے کہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. میں نے کہا آپ تو مجھے احترام سے مل کے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے معافی مانگیں، جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے معافی مانگیں، جن سے لین دین ہے ان سے. یہ کیا رسمیں ہوئی فیس بک پہ لگا دیا، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، یہ طریقہ ہے معافی مانگنے کا؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. یہ تا پردہ چا پایا ہی تیرا پلا ہو سی، مان دانم کے مان دانم، خبر ہے ہر بات کی. اپنے آپ کو مضبوط کریں اللہ رسول کے ساتھ. آپ دعائیں مانگیں. آپ یقین کریں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا دن کے مجاہد، رات کے راہب. رات مصلوں پہ بیٹھتے تھے تو لگتا تھا دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، تو نہیں جم کے نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے. اور دن کو جب وہ بیٹھتے تھے گھوڑوں پر تو ان سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں ہوتا. اپنی مزاج کو، طبیعت کو اس طرف مائل کریں. کچھ دکھ نا ہمارے بڑے ذاتی ہوتے ہیں، ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے. بڑے نجی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں انسانوں کی، وہ تو اپنے آپ سے نکل جاتی. اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں بعض لوگوں کے. حل ہے نا اس کا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے مصلے پہ بیٹھو رب سے کہہ دو، اس کی بارگاہ میں عرض کر دو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے دعا نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو زیادہ دعائیں مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے. کیوں ادھر ادھر دنیا داروں کے سامنے کشکول طلب دراز کرتے ہو؟ مالک کے حضور حاضری دو. دو ہی باتیں زندگی میں کامیابی کا زینہ ہے. ایک تو نہایت بردباری سے، الجھاؤ کے بغیر اپنے روزمرہ کے معاملات کو گزاریں، کوشش کریں. ہاں کبھی عقیدے کے معاملے میں کسی جگہ مناظرہ کرنا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی تو علماء کریں گے جن کا یہ میدان ہے، ایک آ کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن ہم جو عوام ہیں ہم کوشش کریں، اور ذاتی معاملات میں تو بالکل نہ الجھاؤ پیدا کریں، شخصی معاملات میں تو بالکل بھی نہ الجھیں. بردباری سے، حوصلے سے، تحمل سے وقت گزاریں. اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، مثبت جو لوگ رہتے ہیں نا وہ سکون میں بڑا رہتے ہیں. جن کے ذہن منفی ہوتے ہیں نا وہ بے چین بڑے رہتے ہیں. ساری زندگی لوگ دوسرے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں. کبھی تھوڑی سی محنت اپنی اینک کے شیشے پہ بھی کر لی جائے نا تو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اوہ یار نقطہ تو یہاں تھا، میں کہیں اور صفائی کرتا رہا. مثبت ضرور سوچیں. ہم نے اپنوں، رشتہ داروں، دوستوں، یاروں سب کوئی اپنے حق میں غلط کر لیا ہے چونکہ ہماری سوچ منفی ہے. کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے. حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں. کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے. نرم. لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے. تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے. تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے. حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھیں نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے.
اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں، تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے۔ ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو شادی سی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں، تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے، اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، تو ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، الا ماشاء اللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ خدا کے بندو، جب دل کشادہ ہوں، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا، اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ 10 دن لگائے، ایک شخص بھی نہیں آ رہا۔ تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں۔ کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے، ساڈی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی، ایسمو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، فلانے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا، اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی۔ تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، مان جائیں گے لوگ۔ اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا
सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया मा हाका फी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम, कोई नहीं। एक तकरीर वो है जो मैं आपसे करता हूँ, बस ठीक है, घंटा गुजारना है, तो वो भी कई मेरी तरह के लोग हैं जो जुमेरात को फैसला करते हैं सवेरे क्या बयान करना है। हालांकि मेरी तरह के जो छोटे हैं वो हफ्ते से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं ताकि कुछ गौर फिक्र करके कौम के सामने रखा जाए, ज़रूरी। अब एक तकरीर मैं आपसे करता हूँ, समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। एक तकरीर ऐसी है जो ख़तीब साहब आपसे करते हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ समझाने के लिए, अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा किसी गलती में मुब्तला हो गया तो फिर भी उसी तरह ही दाद व तहसीन के लिए लश पश करके तकरीर होगी? नहीं, फिर ये अंदाज नहीं होता। फिर तो बच्चा को सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना। और ना पता चला तो सिगरेट पीने लग गया, खुदा खैर करे, तेरी मेहरबानी। सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की। उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्र की कमाई है, मालिक इसे हिदायत दे दे। ओ भाई, जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था बल्लिग वन्नी वलौ आया। हम सब की जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों को कायल करें। मुझे बताओ, अपनी जात के हक में कायल करना हो तो करते हैं कि नहीं? होता है नमाज की दावत हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिए कर नमाज, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, यही दावत होती है ना। वो कहता है तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने, ये तो है हमारा दीन के हक में। वो महफिल में आना अगर टाइम मिला तो ठीक, ये है दीन के हक में। और जब अपनी बारी आए, किसी से 50,000 रुपए चाहिए थे, फोन किया उसको, मिलना था, वो कहता हुक्म करें। कहते नहीं टेलीफोन वाली बात नहीं। कहते मैं तो 2 बजे मिलूंगा, तो 2:30 बजे मेल पर, मैं मिल के कर दी। फिर जाते ही उससे 50,000 मांगा नहीं, पहले मिन्नत की, दुख सुनाया, फिर उसे साबित कराया कि तेरे अलावा देना भी किसी ने नहीं, सारे गलत बंदे हैं, तू ठीक है माअज़ल्लाह। फिर उसको ये भी साबित कराया वक्त पे वापस कर दूंगा। इतनी सारी गुजारिश करके रो धो के जब वो पूरा कायल हो गया तो आखिर में कहा मुझे 50,000। सही कह रहा हूं? हाँ ना तो करो ना, चलो हल्का सा ऐसे ऐसे तो करो ना। होता है कि नहीं ऐसे? ओ भाई, अपने हक में कायल करना था तो तुझे सारा तरीका आता था, और रब रसूल के हक में कायल करने का तुझे तरीका ही नहीं आता। तुझे पता ही कोई नहीं कि कैसे कायल करना है। अपने लिए तूने कायल मायल करना था, सारा पता था, सब खबर थी कैसे मनाना है। और किसी को मस्जिद के लिए मनाना था तो कहता जी मेरी को मानते ही नहीं, मेरी कौन सुनता है। आप जब तक इस दर्द से, ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती हैं कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहां भी वो रहता था, तो वहां अल्लाह माफ़ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज़ गई। करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज़ है?
کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویا ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے. کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں، یہ سب سے بڑا بھلا ہے. اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے، تمیز سے بات کرنے لگا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں. بچے، میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے. میں نے اس کو بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا. تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب وہ میری امی تھے ابو کار فیر پہ لڑ دینے، کرو فون آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں. تو وہ دور ہے، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا. پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا. اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا. میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی. کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی. تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں. کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں. ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے. لڑائیاں، جھگڑے، مصیبتیں. کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی. او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، پر میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کسی دا گھر وال نہیں تکنا. میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے تو اڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے. آپ پرواہ نہیں. اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسے، آپ نہیں دیتے پیغام. چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند ہو، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا. اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں. اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں.
تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے. خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے. تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں؟ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات، دیکھنا. حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا. فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما. تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے. تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے. تو شراب پی ہے معاذ اللہ، نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے. میں نے آ کے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے. سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے. ہاں. حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل. کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا. حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو. پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے. کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا. کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا. انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا. کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے. پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا. جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم. یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں. کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو. معاذ اللہ اتنا لوگوں نے، کتنا عام نشہ ہو گیا. کہا اللہ میں نہ منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے. کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے. میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے. حضرت سری سختی کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا. کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا. کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا، رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا. کوئی ہو نہ تو ایسا کرے. آؤ نہ سنگیوں ملیں، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا. آؤ نہ ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے. اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ. شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے. شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں. تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں. اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے. اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ
بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تم کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا، پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا۔ ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ۔ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی۔ ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے، تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے، تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے۔ ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک دے دیں جی، جی مجھے دے دیں، لے لیا تشریف رکھیں آپ۔ عزیز بھائی تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں، 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا، سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے، سہارا رب رسول کو بنایا کرتے۔ کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں۔ لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے۔ آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں۔ دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن۔ تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں۔ غربا کی تھوڑی، یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، چونکہ نیک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو، یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا۔ ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے، 2-4 باتیں سوچ کے نا، وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں، کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خدا کے بندے کرتے ہیں کام، لیکن محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ تیرے اوپر فضل ہے، تجھے اب باتیں آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں، ایک سفید پوش ہوتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے۔ ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں، اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں۔ خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں۔ یہ نفس تو بچے کی طرح ہے، اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے۔ یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں، ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں۔ یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے ہی باہر نہیں آتے، انہیں کیا خبر کہ غریب کہاں بستا ہے۔ جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نا گزرتا جو اصل جگہ ہے، تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہو
تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لے تو ساس گلا کرے گی؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے، بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ خدا را مہربانی کریں، گنجائش پیدا کریں۔ بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں، جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔